السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آؤ قرآن سمجھیں شروع سے لے کے آخر تک لیول 4 ہے، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا تیسرا سیشن اور ہماری یہ 5ویں کلاس ہے، جس میں ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اپنے 20ویں پارے کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 20ویں پارے کا آغاز ہمارے پاس سورہ نمل سے ہوتا ہے، اور سورہ نمل کے اندر ہم کچھ باتیں پہلے پڑھ چکے، جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا، قصہ موسیٰ اور فرعون، اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں تھیں، اور باقی جو طویل قصہ تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور آخر میں ہم نے جا کے لوط علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی بھی کچھ باتیں دیکھی تھیں۔ تو اب اس پارے کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی چند نشانیوں سے کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کر کے حجت بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس بات کا۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ جل وعلا فی محکم تنزیلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ فرمایا کہ من بھلا کون ہے، خالق جو جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، یعنی کون سی وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وانزل اور اس نے نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ اللہ نے یعنی کون سی ایسی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا اور جس نے آسمان سے پانی کو بھی نازل کیا۔ پھر وہ پانی کرتا کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا، پھر ہم نے اس کو اگایا، بھی اس کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو اس پانی کے ذریعے اگایا۔ کیسے؟ حدائق، حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، اور حدائق اس کی جمع آتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس پانی کے ذریعے بڑے بڑے باغات اگا دیے، ذات بہجہ جو بڑے ہی خوشگوار ہیں، یعنی ذات مطلب بارونق، بہجہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی رونق ہونا، خوشگوار ہونا، اچھا ہونا۔ فرمایا ذات بہجہ، یہ سارے کے سارے باغات بڑے بارونق ہے، یعنی آپ کسی بھی باغ کے اندر جائیں، آپ خود تھوڑا سا انالیسس کریں کہ آپ آموں کے باغ میں چلے جائیں، مالٹے کے باغ میں چلے جائیں، کیلوں کے باغ میں چلے جائیں، کھجوروں یا انگوروں کے باغات میں چلے جائیں، تو وہاں پہ جا کے انسان یعنی تھوڑا سا خوشگوار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ ان باغات کے اندر اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں، کیسے وہ پھل لٹکا ہوا ہے، کس طرح سے وہ کوئی بالکل پکنے کے پاس ہے، کوئی کم پکا ہوا ہے، کس طرح اس کا بور لگا ہوا، یعنی خوبصورتی انسان کو نظر آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارونق باغات اس پانی کے ذریعے اگا دیے، ما کانا نہیں تھا، لکم تمہارے لیے، ان تنبتو کہ تم اگا لیتے، شجرہ اس کے درختوں کو، یعنی تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگاتے۔ اب آگے اللہ سوال کر رہے ہیں، فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، اِلٰہٌ کیا کوئی اور الہ ہے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے، بل ہم بلکہ وہ قوم ایسی قوم ہے، یعدلون جو نا انصافی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ کو یہاں پہ پوائنٹ کی بات سمجھاؤں، عدل کا مطلب عربی زبان کے اندر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو برابر لے کے آنا، ایک عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان، یعنی یہ ذات ایسی نہیں تھی اس کے برابر کسی کو کھڑا کیا جاتا، لیکن اگر آپ اس کے برابر پہ کسی کو لے کے آئیں گے، اور یہاں پہ جو عدل کا لفظ استعمال ہوگا یہ نا انصافی کے معنوں میں استعمال ہوگا، کہ یہ ذات ایسی تھی کہ اس کے برابر پہ کوئی آ نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو برابر لا کے کھڑا کر دیا، اس کا مطلب آپ نے نا انصافی کی ہے۔ تو یہاں پہ یہ والا معاملہ آ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سامنے برابر لا کے کسی کو کھڑا کر دیا، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو نا انصافی کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من بھلا کون ہے، جعل جس نے بنایا، الارض زمین کو، قرارن یعنی قرار گاہ، رکنے کی جگہ کہہ لیں آپ، قرار جس جگہ پہ انسان رکتا ہے، تھوڑا وقت گزارتا ہے،
یعنی قرار گاہ کس ذات نے اس زمین کو بنایا، وجعل اور اس نے بنا دیا خلالہ اس کے درمیان میں انہارا نہروں کو، کون سی ذات ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس زمین کو درمیان سے پھاڑ کے اس کے اندر سے نہروں اور سمندروں کا نظام قائم کیا، وجعل اور بنا دیا اس نے لہا اس کے لیے رواسی پہاڑ، وجعل اور بنایا بین البحرین دو سمندروں کے درمیان حاجزا کیا چیز یعنی رکاوٹ، کون سی ذات ہے جس نے دو سمندروں کے درمیان میں ایک طرح کی رکاوٹ پیدا کر دی، اِلٰہٌ کیا کوئی اور الہ ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ، بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں جو لوگ یعنی علم فلکیات کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اس کے بارے میں کچھ معلومات رکھنے والے ہیں، وہ بتاتے ہوں گے، آپ کو بھی جانتے بھی ہوں گے کہ ہماری زمین کس طرح سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یعنی ہماری زمین کتنے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو زمین ہے، یہ باقی سیارے یہ فضا میں معلق ہیں، کون سی ایسی ذات ہے جو اس ہوا کے اندر ان بڑے بڑے سیاروں کو ٹھہرا کے بیٹھی ہوئی ہے، پھر اللہ سبحانہ یعنی ٹھہرا کے اس نے رکھا ہوا ہے، پھر یہ زمین ہماری سورج کے گرد چکر بھی لگا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر ٹھہرتے ہوئے کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، یعنی کبھی ایسے نہیں ہوا کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلا ہو، اس نے جانا ایک شہر سے تھا اور وہ زمین کی حرکت یا اس کی گردش کی وجہ سے کسی اور طرف چلا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ٹھوس اور مضبوط بنایا ہے، اس کے اندر پہاڑ فکس کر کے ہمارے لیے برابری کا معاملہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ام من یجیب المضطر، ام من کون ہے، بھلا کون ہے، یجیبو جو جواب دیتا ہے، المضطر کسی بے چین آدمی کی، اذا جب دعاہ وہ اس کو پکارے، یعنی اللہ کون سی ایسی ذات ہے جو کسی بے چین آدمی کو قرار دیتی ہے، اس کو پریشانی سے نجات دیتی ہے، وَيَكْشِفُ اور وہ دور کرتا ہے السوء پریشانی کو یا تکلیف کو، وَيَجْعَلُ اور اس نے بنا دیا لکم تمہارے لیے، وَيَجْعَلُكُمْ اور اس نے تم کو بنایا خلفاء الارض زمین میں خلیفے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا زبردست ایک واقعہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، وہ ایسے یعنی وہ ایک ڈاکو تھا بنیادی طور پہ، تو جہاں سے بھی راستے سے کوئی لوگ آتے صحرا میں گم ہو جاتے، وہ کہتا کہ آؤ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، وہ لوگوں کو لے کے جاتا اور ایک وادی میں جا کے ان کو قتل کر دیتا اور ان کا مال لوٹ لیتا۔ ایک آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، اب اس نے بھی اس سے مدد چاہی، اس نے اس کی سواری کو تھاما اور اپنی جگہ پہ لے جا کے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اس کو اتار لیا اور اسے کہا کہ بس تم اپنی آخری خواہش بتاؤ اور میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ بس 1 منٹ رک جاؤ، مجھے نا 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کر لو۔ اب یہ جناب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز ادا کی اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہ اس نے نماز میں اپنی بات شروع کی تو اس نے دیکھا کہ پہاڑ سے ایک فرشتہ نکلا ہے، یعنی ایک آدمی نکلا ہے پہاڑ سے اور اس کے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بھاگتا آیا ہے، بھاگتے آ کے اس نے تلوار کے ساتھ اس ڈاکو کا سر قلم کر دیا اور دوسرے طرف وہ جا کے ٹھہر گیا، یعنی دوسری طرف وہ گم ہو گیا۔ اب اس نے جلدی جلدی سے نا اپنی نماز ختم کی اور اس آدمی کو روکنے کی کوشش کی، یعنی ابھی گم نہیں ہوا، اس کے پاس ہی تھا، اس نے روکا اس کو، اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جس ذات کو تم نے بے چینی میں پکارا تھا اس ذات نے مجھے بھیجا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ والی دعا، یہ والی جو آیت ہے نا، یہ بعض ہمارے علماء کہہ لیں آپ اور بعض لوگوں کا ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ یہ وظیفہ ہے کہ انسان اگر بے چینی میں ہو تو 3-4 چیزیں ہیں، جیسے ایک آتی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، انسان اگر پریشان ہو تو وہ یہ والی دعا پڑھے، اور اس طرح سے آتا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ والی دعا بھی پڑھے بے چینی کے اندر۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر انسان بے چینی کے اندر یہ والی آیت پڑھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی اس پریشانی سے نجات دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے، قلیلاً بہت ہی کم ہے، ما تذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پھر فرمایا ام من یہدیکم بھلا کون ہے، یہدیکم جو تم کو ہدایت دیتا ہے، فی ظلمات البر خشکیوں کے اندھیروں میں، والبحر اور سمندروں کے اندھیروں میں، ومن اور کون ہے، یرسلو جو بھیجتا ہے،
الریاح ہواؤں کو بشرن خوشخبری دے کر، بین یدی رحمتی ہی اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اِلٰہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، تعالی اللہ بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ، عما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھیں نا، سمندر کے اندر اگر رات کا اندھیرا ہو جائے، چاروں طرف مکمل اندھیرا ہے، کشتی اپنے راستے کو تلاش کر اپنے راستے پہ سیدھی چلتی جاتی ہے، دور تا حد نگاہ انسان کو سمندر اور سمندر کی لہروں کا شور محسوس ہو رہا ہو، تو کون سی ذات ہے جس نے انسان کو یہ عقل دی ہے کہ وہ سمندر کے اندھیروں کے اندر بھی راستہ درست تلاش کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے؟ کون سی وہ ذات ہے جس نے آسمان کے اندر انسان کو بڑے بڑے یہ جو آپ دیکھیں جہازوں کا سفر کرنے والے، میں بڑا فریکوینٹ ٹریولر ہوں جہاز کا، یہ جہاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ کون سی ذات ہے جس نے اس خلا کے اندر اس جہاز کو تھاما ہوا ہے، اور اتنے سارے فضا کے اندر جہاز ایک ٹائم میں جا رہے ہیں اور کوئی کسی دوسرے سے آمنے سامنے سے نہیں ٹکراتا، ان کا راستہ تعین ہے، ان کا راستہ معین ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس ذات نے انسان کو ایسی عقل سے نوازا ہے کہ وہ اپنے راستوں کے اوپر جا رہے ہیں اور کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کبھی وہ گرتے نہیں ہیں یا ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہوا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جہاز کے اندر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو ان سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تعالی اللہ بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ، عما اس سے یشرکون جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا امن بھلا کون ہے، یبدأ الخلق جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم پھر یعیدہ وہ اس کو لوٹائے گا بھی، ومن اور کون ہے یرزقکم جو تم کو رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، اِلٰہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی انسان کو اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی کچھ وہ نہیں تھا اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اور دوبارہ اللہ اس کو لوٹائے گا، کیسے؟ قیامت کے دن قبروں سے زندہ نکال کے۔ یا اس کا دوسرا مطلب بھی لیا جا سکتا ہے تخلیق کو، یعنی اس کا اعادہ کرنا، کہ کسی مردہ سے زندہ کو نکال دینا اور کسی زندہ سے مردہ کو نکال دینا۔ انڈا ایک زندہ جان سے باہر آنے والی مردہ چیز ہے، اور پھر اسی مردہ انڈے سے ایک جاندار چیز ایک چوزے کی شکل میں باہر آتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ انسان بیج زمین پہ گاڑتا ہے، اور زمین میں یہ جو بیج ڈالا جاتا ہے یہ بے جان ہوتا ہے، اس بے جان بیج سے اللہ تعالیٰ لہلہاتی ہوئی نباتات کو نکال لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں سے رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ قل کہہ دیجئے ہاتو لاؤ برہانکم اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں بڑی سیدھی سیدھی اور واضح ہیں، تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے آؤ۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جو یہ کام کر رہی ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، تو دونوں میں سے کسی ایک بات پہ کوئی دلیل لے آؤ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ مجھے بتائیں، سائنس آ کے ان باتوں کو اپروو کر رہی ہے نا کہ زمین سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے یا گھوم رہی ہے، یا زمین کے اندر پہاڑ جو گاڑے گئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اور اسی وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی، یا دیگر اس قسم کے علم فلکیات کے اندر، یا علم فیزیا کے اندر، یا بایولوجی یا دیگر چیزوں کے اندر جو ریسرچ آج ہو رہی ہے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں سے لا دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نظام چلا رہا ہے کتاب بھی اسی کی ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ کیا معاملہ تھا، اس وجہ سے یہاں پہ درج ہے۔ خیر، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے لا یعلم نہیں جانتا کوئی بھی، من کوئی بھی، فی السماوات یا آسمانوں میں، والارض اور زمینوں میں، الغیبہ کوئی غیب، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کوئی ذات نہیں جانتی، وما اور نہیں وہ، یشعرون شعور رکھتے، ایانا کہ کہاں سے یا کب، یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے، کیسے اور کب وہ اٹھائے جائیں گے، کس طرح سے وہ اٹھائے جائیں گے اور کب اٹھائے جائیں گے۔ ایانا کب وہ اٹھائے جائیں گے انسان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کے غیب کو تو دور کی بات ہے، کسی بندے کو زمین و آسمان کے غیب کا ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان لوگوں کو تو خود یہ نہیں پتا کہ یہ کب اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ادارکا، فرمایا بلکہ ادارکا تھک چکا ہے، علمہم ان کا علم، یعنی ان کا علم اس بات کو تلاش کرتے کرتے تھک جائے گا، تھک چکا ہے
کس بات کے حوالے سے؟ فی الآخرۃ، آخرت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے ان کا علم انتہائی تھکن کا شکار ہو چکا ہے، بلکہ ہم وہ فی شکن، شک میں ہے، منہا اس کے حوالے سے، بلکہ وہ منہا اس کے حوالے سے عمون، اندھے ہو چکے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ فرماتے تھے نا لوگوں کو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو ایک مان لو اور یہ والے معاملات کر لو اور اس طرح سے کر لو اور تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو ایک وقت آتا تھا کہ مشرکین مکہ یہ بات کہتے تھے کہ یار ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کی بات میں دم ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، قیامت قائم ہوگی، اللہ کا وجود ہے۔ لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کے فی شکن، شک میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے شک کے اوپر اتنا زیادہ یقین کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کا مصداق بنا دیتا، گویا کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے سارا کچھ ہوتا دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اس کے بعد اگر فرماتے ہیں وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اِذا، کیا جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد، اِنَّا، کیا ہم، لمخرجون، البتہ نکالے جائیں گے۔ یعنی یہ کلمہ تعجب ہے، جب میں مٹی ہو جاؤں گا، میرے آباء و اجداد جو مٹی میں مل کے ختم ہو گئے، اِنَّا لمخرجون، کیا ہم لوگ نکالے جائیں گے؟ وہ بھی مٹی میں، میں بھی مٹی میں چلا جاؤں گا۔ پھر آگے خود ہی جواب دینے لگے، لقد، کہنے لگے، اللقد، البتہ تحقیق، وعدنا، وعدہ کیا گیا ہم سے، ہذا، یہ والا، نحنو، ہم سے، یعنی یہ ایسا وعدہ ہے جو ہم سے بھی کیا گیا، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی یہ والا وعدہ کیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ یہ باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ ایسا ہے جو ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا، لیکن یہ وعدہ ہم سمجھتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایون میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتا ہے تو اس کے پاس یہی دلیل ہے، وہ یہی کہتا ہے جی ہم سے پہلے لوگ کیوں نہیں اٹھے، اگر وہ نہیں اٹھائے گے تو ہم بھی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ چیزیں ایمان آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا یا ہمیں اٹھائے گا تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ وہ اپنے سامنے کیا دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آگے بطور دلیل فرمایا، قل، کہہ دیجئے، سیرو، ذرا سیر و سیاحت تو کرو، نکل کے تو جاؤ، فی الارض، زمین کے اندر، فانظروا، پس دیکھو، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، المجرمین، جرم کرنے والے لوگوں کا، مجرمین کا انجام کیسے ہوا۔ تمہارے سامنے یہ مدائن صالح موجود ہیں، تمہارے پاس یہ باقی قوموں کی قصے کہانیاں اور باقی سارے معاملہ تمہارے سامنے موجود ہیں، تم چلتے پھرتے ان کو دیکھ سکتے ہو۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مکہ سے شام تک جو راستہ جاتا تھا، راستے میں مدائن صالح پڑتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے قریب بستی ہیں، جاؤ ان کا جا کے وزٹ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا تحزن، اور نہ آپ غم کیجئے، علیہم، ان پر، آپ کو ان کے بارے میں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ولا تکن، اور نہ آپ کریں، فی ضیقن، کوئی تنگی، مما، اس چیز سے، یمکرون، جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، یعنی جو وہ تدبیر کرتے ہیں، جو وہ مکر و فریب کرتے ہیں، ان معاملات کے اندر تم اپنا، آپ کو نہ تو غم کھانے کی ضرورت ہے اور نہ اپنے دل کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہ وہ باتیں، اور مسلمانوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے سامنے بھی بعض اوقات ایسا بندہ کوئی بات کر رہا ہوگا کہ جی تمہارے سامنے اگر ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا تو پہلے والے لوگ کیوں نہیں اٹھے۔ تو ہمیں بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اس معاملے میں پریشان ہونے کی یا دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، یعنی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، سچا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، ان قریب، ان یکونا، وہ ہو جائے گا، ردیفہ، ساتھی،
رادف یا ردیف عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو انسان کی سواری پہ اس کے پیچھے سوار ہو. جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آتی ہے نا حدیث، فرماتے ہیں کہ کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار تھا، یعنی ساتھی تھا، برابر بالکل پیچھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ، قریب ہے، ان یکون، یعنی کہ وہ ردیفہ ساتھی ہو جائے، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیز، تستعجلون جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو یہ چیز ان قریب تمہارا ساتھی بن کے تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گی. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثرهم ان کے اکثر، لا یشکرون شکر نہیں کرتے. اللہ کا فضل پتہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے اور اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اللہ سے برا گمان بعض اوقات رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہو کے ملتا جائے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انسان اپنے لیے برائی کو طلب کرے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. انسان جو چیز طلب کر رہا ہے اللہ اس کو روک کے اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے. یا اگر کسی برائی کی طرف انسان قدم بڑھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ درمیان میں رکاوٹ کر دے اس کے لیے، تو یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں کے اوپر. لیکن اکثر لوگ اس فضل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَعْلَمَ، البتہ وہ جانتا ہے، مَا تُكِنُّ، جو وہ چھپا رہے ہیں، فی صدورہم، مَا تُكِنُّ، جو وہ چھپاتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ ان کے منہ کی بات ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جی عذاب لے آؤ، عذاب طلب کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر عذاب نہ جھیلنے کی اہمیت ہے، طاقت ہے، اور نہ وہ دل سے عذاب طلب کر رہے ہیں. یہ صرف وہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جاؤ جی عذاب لے آؤ، حالانکہ دل کے اندر ان کی ایسی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما من، اور نہیں ہے کوئی چیز، غائبۃ، غائب، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمینوں میں، الا، مگر، فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب کے اندر موجود ہے، روشن کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو درج کروایا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ، ان ھذا، بے شک یہ، القرآن، قرآن، یقص، بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر، زیادہ تر، الذی، ایسی چیز کو، ہم، وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں. قرآن مجید زیادہ تر بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ چیزوں کو بیان کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کر کے بیٹھے. عقائد کے اندر بھی، عقائد کے اندر جیسے یعنی یہودیوں کے بعض ایسے گروہ تھے جو اللہ کا انکار کرنے لگ گئے، بعض ایسے گروہ تھے جنہوں نے عقیدہ آخرت کا انکار کرنا شروع کر دیا، بعض ایسے گروہ آئے جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہوا. بعض ایسے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. بعض آئے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینوں میں سے تیسرا الہ ہے. بعض آئے انہوں نے الہ کا کے انکار کر دیا، وغیرہ وغیرہ. یعنی عقائد کے حوالے سے نظریہ، جو شریعت تھی، فقہی مسائل تھے، ان کے اندر بھی اختلاف ہو گیا. بعض کوئی غریب آدمی آتا تو اس کو سزا دیتے، امیر آدمی آتا تو شریعت کو تبدیل کر دیتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر وہ چیزیں بیان کی ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَهُدًى، البتہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، کن لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. قرآن مجید سراپا رحمت اور ہدایت ہے مومنین کے لیے. آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ہے نا، قرآن مجید کھولیں، اللہ آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکال کے دے دے گا. خاندانی مسئلہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، مالی مسئلہ ہے، عائلی مسئلہ ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ رحمت کیسے ہے، یہ آپ نے آزما کے دیکھ لینا ہے. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات اور آپ کے دن کے اوقات کے اندر زیادہ برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان، یعنی اللہ نے دل کی بیماری کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ، کوئی میڈیسن نازل ہی نہیں کی. جس بندے کا دل بیمار ہے نا، اس کو کہیے وہ دو کام کرے، قرآن کو سنے اور قرآن کی تلاوت کرے. جب یہ دو کام اچھے ہونے لگ جائیں تو تیسرا کام کرے، قرآن کے اندر تدبر کرنا شروع کر دے.
اللہ نے اس کے اندر کیا باتیں بیان کی ہیں. یقین کریں میں کہتا ہوں آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ بڑا مقدس خاندان ہیں, آپ لوگ بڑا ہی منتخب شدہ قبیلہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو منتخب کیا کہ یہ دل قرآن کا ترجمہ سنیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بڑی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان ربک, بے شک تیرا رب, یقضی, وہ فیصلہ کر دے گا, بینہم, ان کے درمیان, بحکمہ, اپنے حکم کے ساتھ. جو باتیں کر رہے ہیں نا, لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا ان ھذا الا اساطیر الاولین ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقون, یہ وہ فلاں چیز. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو سیدھا کر کے ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ, اور وہ غالب ہے, العلیم, اور جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ, پس توکل کیجئے, علی اللہ, اللہ پر, اِنَّکَ, بے شک آپ, علی الحق, کی حق پر ہیں, المبین, واضح. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہوا, لیکن یہاں پہ نا بڑا غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کا دل بھی تنگ ہو رہا ہے یا پریشانی آ رہی ہے یا آپ کو کسی جگہ پہ لگتا ہے کہ شاید شکوک و شبہات پیدا کرنے والا آدمی شاید یہ سچا ہے یا کوئی ایسی بات ہے, تو اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں لا کے رکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں کیا فرمایا, فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین, اللہ پہ توکل کرو کیونکہ تم حق پر ہو اور واضح حق پہ ہو. اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے, یہ کوئی حضرت صاحب بات نہیں کر رہے, یہ اللہ کی کلام کہہ رہی ہے آپ سے کہ اگر کسی جگہ جا کے دل تنگ ہونے لگے لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے, تو دو باتیں ذہن میں لے کے آؤ, ان ربک یقضی بینہم بحکمہ, اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا, اور اللہ پہ توکل کر لو. کیوں کہ تم اصل میں حق پر ہو اور واضح حق پہ تم ہی ہو, تمہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں انک, بے شک آپ, لا تسمعوا, نہیں سنا سکتے, الموتى, مردوں کو. اس سے مراد دونوں مردے لیے جا سکتے ہیں, یعنی ایک مردہ وہ ہے جس انسان کا دل مردہ ہو چکا ہو, جس بندے کا دل مردہ ہو گیا اور کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون ہو گیا, اس کے دل کے وہ ارد گرد لیر آ گئی برائیوں کی, تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کو سنانا, واز کرنا بیکار ہے. اللہ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى, آپ مردہ دل کو سنا نہیں سکتے, ولا تسمعوا, اور نہیں آپ سنا سکتے, الصم, کس کو, جو بہرا ہے, الدعاء, پکارنا, بہرا آدمی آپ کی دعا کو سن نہیں سکتا. اذا, جب, ولوا, وہ پھر جائے, مدبرین, پیٹ پھیر کے, ایڑیوں کے بل مڑ کے. اس کی آپ اگزامپل کیوں سمجھیں, مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک بہرا آدمی ہے, میں منہ سے کوئی بھی کلام کروں, میں اسے کہوں پانی لے آؤ, بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ سے میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا, وہ میری بات کو نہیں سن سکتا, اس کو نہیں پتا میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں اس کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دوں, وہ کچھ سمجھے گا تو صحیح, لیکن اس کو میری بات پہنچ نہیں سکے گی, اس کے کانوں میں میری بات نہیں جائے گی. ایک چیز ہے, لیکن یہاں پہ ہدایت کا ایک راستہ رہتا ہے, وہ کیا ہے کہ میں ایسے آدمی کو جو سن نہیں سکتا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کو کہتا ہوں بیٹھ جاؤ, وہ بیٹھ جائے گا. میں اسے کہتا ہوں ادھر آؤ, وہ آ جائے گا. میں اسے کہتا ہوں پانی لاؤ, وہ پانی لے آئے گا. یعنی اگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے سامنے سے تو میں اپنی بات سمجھانے کے قابل ہوں, لیکن اگر وہ پیٹ پھیر کے مڑ گیا اور اس نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا, اب نہ وہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے, نہ میری آواز کو سن رہا ہے, مجھے بتائیں وہ کیا فائدہ دے گا؟ میں اس کو جتنی مرضی آوازیں مارتا رہوں, کیا وہ میرے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا. اللہ نے یہاں پہ دونوں راستے بتا دیے. ایک تو آپ مردہ دل آدمی کو نہیں سنا سکتے چاہے وہ جیسا مرضی ہو, دوسرا بہرے آدمی کو بھی نہیں سنا سکتے, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بہرا آدمی بھی اگر پیٹ پھیر کے موڑ کے چلا جائے تو ہم اس کو ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد فرمایا وما انت, اور نہیں ہے آپ, بہادن, ہدایت دینے والے, العمیہ, کسی اندھے کو, عن ضلالتہم, اس کی گمراہی سے, ان تسمعوا, نہیں آپ سنا سکتے, الا, مگر, من, اس کو, یؤمنو, جو ایمان رکھتا ہے, بآیاتنا, ہماری آیتوں پر, فہم, پس وہ ہیں, مسلمون, اسلام لانے والے, وہ مسلمان لوگ ہیں. یعنی آپ کا سنانا اندھے اور بہرے آدمی کو بالکل بیکار ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کا سنانے کا. ٹھیک ہے جی, ہاں سنانے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ من یؤمن بآیاتنا, جو آدمی ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے. کیوں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومنوں کی شان یہ ہے, ان کے سامنے اللہ کی آیتیں, اللہ کا ذکر, اللہ کی بات کی جائے
تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے بندوں کو آپ سنا ہی نہیں سکتے جو سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب واقع پورا ہو جائے گا، القول بات، علیہم ان پر، یعنی جب ان کا وقت مقررہ آ جائے گا، یعنی قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی، تو اللہ یہ قیامت کا قریب آ جائے گا، اللہ کہتے ہیں اخرجنا، ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابتن ایک جانور، من الارض زمین سے، تکلمہم وہ ان سے باتیں کرے گا۔ اب اللہ عالم یہ جانور کیسا ہوگا۔ دابت الارض کے بارے میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 8-10 بڑی بڑی نشانیاں نہیں آ جائیں گی، جیسے یاجوج ماجوج ہے، مسیح الدجال ہے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، امام مہدی کا آنا ہے، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اسی طرح سے ایک دخان یعنی دھوئیں کا آ جانا۔ یہ چند بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو جانور آئے گا نا، اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اب جو بھی بندہ اس کے سامنے آئے گا، تو جو مومن ہوگا، مومن کو وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا لگائے گا اس کے اس جگہ پہ، ایسے پیشانی پہ، جو واضح کر دے گی بات کہ یہ مومن ہے۔ اور جو کافر ہوگا، اللہ پہ ایمان نہیں لانے والا ہوگا، اس کو وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لگائے گا۔ یعنی سادہ لفظوں میں، وہ دابت الارض جب آئے گا اور لوگوں سے، عام طور پہ جانور لوگوں سے کلام نہیں کرتا، لیکن وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا، اور ایمان والے اور بے ایمان، غیر ایمان والے، ایمان والے اور کافروں کے درمیان میں ایک فرق کر دے گا، جو 2 جماعتوں میں لوگوں کو تقسیم کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا قول واقع ہو جائے گا ان پر، یعنی جب عذاب کا ٹائم، مقررہ وقت پورا ہو جائے گا، ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا، تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ ان الناس، یہ کہ لوگ، کانو تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں سے، آیتوں پر، لا یقینون یقین نہیں رکھتے، لوگ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور اس وقت جا کے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی معاملہ تھا اور حقیقی بات تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشر، ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر ایک امت سے، فوجن، گروہوں کو، ہر امت سے گروہوں کو نکالا جائے گا، ممن، اس سے، یکذبو، جو جھٹلاتے ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فہم، پس وہ، یوزعون، جماعت یعنی تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر قوم سے ہم لوگوں کو نکالیں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا انکار کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، پھر فہم یوزعون، پس ان کو تقسیم کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو گروہوں کی شکل میں بنا دیا جائے گا، یعنی ایک ایسی طویل قسم کے گروہ آئیں گے، ایک گروہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اہل ایمان اور اہل کفر، مسلمان اور کافروں کے درمیان میں فرق کر دیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اور ان کی صف بندی کر دی جائے گی اور ان کی تقسیم کر دی جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاؤ، آ جائے گا وہ، قالا، تو اللہ فرمائیں گے، یعنی جب وہ آ جائیں گے تو مکمل ہو کے جب اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے، جماعت در جماعت کھڑے ہوں گے، تو قالا، اللہ فرمائیں گے، اکذبتم بآیاتی، ہاں، سوچنے کی جگہ یہ، اکذبتم بآیاتی، کیا تم وہی ہو جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، ولم تحیطوا، اور نہیں احاطہ کیا، بہا، اس کا، علما، تمہارے علم نے، اما، یہ کہ، ذا کنتم، سوائے اس کے کہ ذا کنتم، تم تھے، تعملون، جاننے والے، یعنی جس چیز کو تم جاننے والے نہیں تھے، تمہارے علم نے اس کا احاطہ بھی نہیں کیا، اور تم نے میری آیتوں کو جھٹلا بھی دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور واقع ہو جائے گی بات، علیہم، ان پر، یعنی ان پر عذاب ثابت ہو جائے گا، بما، اس چیز کے سبب، ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیا، فہم، پس وہ، لا ینطقون، کلام نہیں کریں گے، یعنی مشرکین بول نہیں سکیں گے، کفار اللہ کے سامنے بول نہیں سکیں گے، الا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے وہ کلام کرے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا، کہ ہم نے، جعلنا، بنا دیا، اللیل، رات کو، لیسکنوا، تاکہ وہ سکون حاصل کریں، فیہ، اس کے اندر، والنہارا، اور دن کو، مبصرا، دیکھنے کے لیے،
اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اللہ کو پہچاننا یا اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں اور اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے ان کے لیے رات کو سکون کا ذریعہ نہیں بنایا. مجھے آپ بتائیں جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا دماغ اور تمہارا جسم رات ہوتے ہی ڈس ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ڈھلتے ہی انسان کا جسم آہستہ 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 آرام طلبی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے آرام چاہیے, میں نے سونا ہے, میں نے ریسٹ کرنا ہے. کون سی ایسی ذات ہے جس نے انسان کے جسم کو ایسے سورج کے ساتھ فکس کر دیا کہ جو ہی رات ہوگی مجھے آرام کی ضرورت پڑ جائے گی, میرے جسم کو سکون کی ضرورت پڑ جائے گی, اور جب میں رات کو سو لیتا ہوں تو میرا سارے کا سارا جسم فریش ہو جاتا ہے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ. عقل نہیں کام کرتی. انہوں نے دیکھا نہیں کہ رات کو ہم نے کیسی راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے. وَالنَّهَارَ اور دن کو مبصراً دیکھنے کا ذریعہ بنایا. اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کیا یہ بات مشکل ہے کہ میرے اندر ایسی مشینری کون سی فکس ہے جو سورج کے مطابق کام کر رہی ہے؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے, میں تو نہیں کہتا. آپ یہ جا کے ریسرچ کر لیں, آپ کا جسم اسی طرح سے کام کرتا ہے. تو کوئی تو ایسی ذات ہے جس نے اس نظام کے ساتھ ہمارے جسم کو جوڑا ہوا ہے. اور یہ انسان خود جتنا مرضی شور شرابہ کر لے, میں خود بخود وجود میں آ گئے تو اپنی مرضی سے اپنے جسم کو چلا لو, کیوں نہیں چلا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک فِي ذَلِكَ اس کے اندر لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لقوم ایسی قوم کے لیے یؤمنون جو اللہ کی آیتوں کے اوپر اور اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنے والی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ اور اس دن يُنْفَخُ پھونکا جائے گا فِي الصُّورِ سور کے اندر, فَفَزِعَ پس گھبراہٹ میں آ جائیں گے, من جو کوئی بھی ہے فی السماوات یا آسمانوں میں, ومن اور جو کوئی بھی ہے فی الارض زمینوں کے اندر, الا مگر من شاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. یاد رکھیں جب یہ نفخے کے اندر پھونکا جائے گا, اس سور کے اندر پھونکا جائے گا, تو زمین اور آسمان ساری کی ساری گھبراہٹ کے اندر چلے جائیں گے. یعنی ان کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے گی, ایک اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہوگی, قطع نظر اس بات کی کوئی چیز جاندار ہے کوئی چیز بے جان ہے. ہر جاندار بے جان چیز اس کے اندر ایک گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی. وہ جیسے سورج, یعنی اللہ کہتے ہیں سورج لپیٹ دیا جائے گا, اور جو سورج یہ ہماری سوا نے قریب آ جائے گا, زمین کے قریب آ جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ. یعنی زمین, آسمان, یہ بادل, یہ صحرا, یہ سمندر, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. یہ ساری کی ساری چیزیں گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی, اضطراب اور بے چینی کی کیفیت آ جائے گی, چاہے کوئی چیز جاندار ہے چاہے کوئی بے جان ہے. لیکن اللہ نے کہا الا من شاء اللہ, ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر گھبراہٹ نہیں آئے گی. وہ کون سے لوگ ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَكُلٌّ اور ہر ایک چیز اتوہ وہ آئے گی داخلین عاجز ہو کر. اللہ کے ہاں ہر چیز عاجزی کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچ جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَتَرَ الْجِبَالَ آپ دیکھتے ہیں الجبال پہاڑوں کو, تحسبوها آپ گمان کرتے ہیں اس کو, جامدتن جامد یعنی وہ گڑے ہوئے ہیں, وہی اور وہ تمر چلائے جائیں گے, مر السحاب جیسے کہ یہ بادل اڑتے ہوئے ایک سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا بڑا پہاڑ دیکھیں, K2 ہے, ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, ہمارے سب کانٹیننٹل کے اندر تو یہی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں یا پہاڑ ہیں نا. یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ ان کو بادلوں کی طرح ہوا میں اڑاتا پھرے گا, کالعہن المنفوش ہو جائیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں صنع اللہ اللہ کی تخلیق ہے, الذی وہ اتقن کل شیء. اتقن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا اتقان کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ چیزوں کل شیء ہر چیز کو بنایا. انہ بے شک وہ خبیر خبر رکھنے والا ہے, بما تفعلون جو تم عمل کرتے ہو. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ جو کوئی آئے گا بالحسنۃ اچھائیاں لے کر, فلہ تو وہ اس کے لیے ہے خیر بہتر منہا اس سے. یعنی جو بندہ بھی
اچھائیاں لے کے آئے گا اس کے لیے بہتر ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. جو کوئی ایک نیکی لے کے آتا ہے اللہ اس کو 10 گنا دیتے ہیں، اور بعض کے مطابق 70 گنا دیتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 700 گنا دیتے ہیں. اور پھر یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ جیسے آتا ہے نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، اگر تم نیکی کرو گے تو نیکی کا فائدہ بھی تمہیں، اور اگر تم برائی کرو گے برائی کا ارتکاب کرنے کا نقصان بھی تمہارے اوپر ہے. اس کے بعد فرمایا وہم، اور وہ من فزع، اس گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن، آمنون، امن میں ہوں گے. یہ وہ بات آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں الا من شاء اللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز گھبراہٹ میں ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو نیکیاں لے کے اللہ کے سامنے آئے. اللہ ان کو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے کہ قیامت کے دن ہمیں گھبراہٹ نہ ہو، اور ہم امن کے اندر ہوں، سکون کے اندر ہوں، اور ہمیں اس دن اس بات کا احساس ہو کہ ابھی ہمیں مزدوری ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث اور جنت کا مہمان بنا دے گا. آمین. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہم، اور وہ ہوں گے، من فزع، اس گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن، آمنون، امن میں. اور اللہ نے نا مومنوں کی گھبراہٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. میں آپ کو پوائنٹ کی بات سمجھا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا ذرا. گھبراہٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جسمانی گھبراہٹ، اور ایک ہوتی ہے اندرونی گھبراہٹ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے قیامت کے دن باہر والی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے اپنے عرش کا سایہ رکھا ہے. آ جاؤ بھائی اس سائے کے نیچے، تمہیں پریشانی نہیں ہوگی جسمانی طور پہ. اور انسان کے اندرونی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی رکھا ہوا ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کو اندرونی اور بیرونی بے چینی اور گھبراہٹ سے نجات دیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں کا وارث بنائے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ومن جاء، اور جو کوئی آیا، بالسیئۃ، برائی لے کر، فکبت وجوہہم، فکبت، پس اوندھا کر دیا جائے گا، وجوہہم، ان کے چہروں کو، فی النار، آگ کے اندر. اللہ فرمائیں گے حل تجزون، کیا تم جزا دیے، حل تجزون، نہیں تم جزا دیے گئے، الا مگر، ما کنتم، جو تم نے کیے، تعملون، عمل، جو تم نے عمل کیے تھے نا دنیا کے اندر، تمہیں اسی کی عذاب، اسی کی سزا مل رہی ہے. ہم نے اپنی طرف سے تمہارے لیے کوئی ایڈیشنلی سزا نہیں مقرر کی. جو تم نے کام کیے تھے وہی تمہیں مل رہے ہیں، اسی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما، صرف، امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب کی، ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی. یہاں پہ بلدہ سے مراد، یعنی شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ مکرمہ کے رب کی کیا کروں، عبادت کروں. الذی، وہ ذات، حرمہا، جس نے اس کو محترم اور تکریم والا بنایا. اور ایسی وہ شان ہے مکے کی، سبحان اللہ، کیا بندہ باتیں کرے. جو بندہ وہاں نہیں گیا اس کا دل کرتا ہے، جو ہو کے آ جاتا ہے اس کا وہیں پہ رہ جاتا ہے. یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا اور اس کو آزما کے بھی دیکھیں. جو بندہ وہاں نہیں گیا نا، اس کا دل کرتا ہے اللہ کا گھر دیکھنے کو، اور جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ دل وہیں پہ چھوڑ آتا ہے، وہ واپس نہیں لے کے آتا. دل اس کا دل اس سے بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی حرمت بنائی، تکریم اللہ نے بنائی، اس کی شان اللہ نے بنائی ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، كُلُّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز. وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، اسلام لانے والوں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں، القرآن، قرآن مجید کی. فَمَنِ اهْتَدَى، جس نے ہدایت کو اختیار کیا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یہتدی، اس کی ہدایت، لنفسہ، اس کی اپنی ہی ذات کے لیے ہے. جو بندہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہو گیا، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، اِنَّمَا، بس، آنا، میں، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے ہوں. میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. یہاں پہ بطور دعات، یعنی وہ لوگ جو خیر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا رول یہاں پہ دیا ہوا ہے. جو بندہ بھی دعوت کا کام کرتا ہے نا، اس کو چاہیے وہ صرف دعوت دے. اپنی دعوت کو حجت بنا کے لوگوں کو زبردستی اس کی طرف لانے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، خلاص، بلغوا عنی ولو آیہ، خلاص، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہم نے صرف اتنی بات کرنی ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے۔ اگر کوئی بندہ ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کر رہا، گمراہی کے راستے پہ ڈال رہا ہے، تو اے نبی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، آپ کہہ دیں انما انا من المنذرین، میں تو بس ڈرانے والے لوگوں میں سے ہوں، مجھے تو کوئی ضرورت، مرسلین، بھیجے جانے والے لوگوں میں سے ہوں، مبشرین، خوشخبری دینے والے لوگوں میں سے ہوں، بس میرا تو اتنا ہی کام ہے۔ وقل الحمدللہ، وقل اور کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر ایک واحد یکتا جبار و قہار و رزاق و فتاح العلیم ذات کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ سیریکم، ان قریب وہ دکھائے گا تم کو، آیاتی ہے اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، پھر تم فوراً اس کو پہچان لو گے۔ یعنی وہ جب علامات الساعہ تمہارے سامنے آئیں گی، اس کی کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ انسان اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، جب موت اس کی یہاں پہ پھنس جاتی ہے نا، آ کے یہاں پہ روح رکتی ہے آ کے، پھر اس کو نظر آتی، اس کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ فتعرفونہا، وہ اس کا اقرار کرتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کی نشانی ہے۔ پھر اللہ کے سامنے کہتا ہے یا اللہ تھوڑا سا موقع دے دے، اب میں تیری طرف جلاؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا، میں دین اسلام پہ آ جاؤں گا۔ نہ 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 نہ، اب ٹائم ختم ہو گیا، سورج مشرق سے نکلتا آ رہا ہے، ادھر مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا۔ فتعرفونہا، اعتراف کرے گا، اس کو پہچان لے گا کہ ہاں اچھا یہ تو باتیں ہو گئی ساری، یا اللہ میں اب تیرے اوپر ایمان لے کے آیا، اللہ میں تیری طرف آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل، غافل، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں نہیں سوچنے کی ضرورت کہ تم جو تمہارے دل میں آئے گا تم کر لو گے، اور اس کے بعد جناب ایسے ہی پڑے رہو گے اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، سورہ قصص آگئی ہمارے پاس۔ سورہ قصص یہ قصہ کی جمع ہے، قصص الانبیاء جیسی کتاب بھی آتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے جس کی آیات کی تعداد 88 ہے، اور صورت کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی نسبت کی وجہ سے قصص رکھا گیا ہے۔ سورہ شروع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کے بعد پھر آگے مشرکین مکہ کے حوالے سے بات ہے، پھر اس کے بعد اہل کتاب کی صفات اور جزا ہے، اور مشرکین کا قیامت کے دن سے تعلق اور موقف کے حوالے سے، یعنی بڑی زبردست قسم کی اس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ وہ کتاب، یہ وہ والی ہمارے پاس سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر قصہ موسیٰ اور فرعون مزید کچھ نئی چیزیں لے کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا طاسیم میم، حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادہ، تلک، یہ آیات ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی، نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو یا خبر کو، وفرعون، اور فرعون کو، بالحق کی، واضح حق کے ساتھ، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان والے ہیں، یعنی اہل ایمان کے لیے قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نا کسی قصے کے ساتھ لقوم یؤمنون نظر آئے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا دماغ پہ زور دیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ واقعے، یہ انبیاء کے قصے، یہ انبیاء کی باتیں، یہ قوموں کے اوپر آنے والا عذاب، اور یہ چیزیں فائدہ صرف ایسے بندے کو دیتی ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے۔ دوسرے آدمی کو تو یہ اساطیر الاولین لگتا ہے، وہ تو یہی کہتا ہے جی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، خیر ہے جی، خلی ولی کراؤ، مجھے کیا ضرورت ہے سننے کی۔ ان سے فائدہ اور عبرت کون حاصل کرتے ہیں؟ مومنین، اہل ایمان۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان فرعون، بے شک فرعون، علا، اس نے تکبر کیا، سرکشی کی، فی الارض، زمین میں، وجعل، اور اس نے بنایا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، شیعاً، گروہ در گروہ، یعنی مختلف گروہ اس کے بنا دیے، یستضعف، اس نے کمزور کیا، طائفتاً، ایک گروہ کو، منہم، ان میں سے، یذبح، اور وہ ذبح کرتا ہے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی، اور وہ چھوڑتا ہے، نساءہم، ان کی بیٹیوں کو، انہو، بے شک وہ ہے، کان من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے جی، فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے ہیں، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین،
ان لوگوں پر استضعفوا جو کمزور ہیں فی الارض زمین کے اندر، ونجعلہم اور ہم بنائیں گے یا ہم بناتے ہیں ان کو ائمتاً پیشوا یا رہنما یا امام، ونجعلہم اور ہم بناتے ہیں ان کو الوارثین وارث. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قبطی تھے جو بنی اسرائیل والے تھے، اب ان کے اوپر یہ سارے کے سارے مسلط ہوئے ہیں نا آل فرعون، اور وہ ان کو کمزور کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر احسان کا ارادہ کیا کہ ان کمزوروں کو ہم زمین کے اندر پیشوا اور رہنما بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں. ہم ان کے ساتھ ہم نے یہ احسان والا معاملہ کیا. ونمکن، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ونمکنو، اور ہم نے، یعنی نمکن کا مطلب یہ ہوتا ہے قدرت دینا یا حکومت دینا، اور ہم نے حکومت دی لہم ان کو فی الارض زمین کے اندر، ونوریا اور ہم نے دکھایا ونوریا اور ہم نے دکھایا، جیسے کہہ رہے ہیں نا ونوریا اور ہم دکھا دیں گے فرعون کو، وہامان اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم اس میں سے، ما کانو جس سے، یحذرون وہ ڈر رہے ہیں. یعنی یہ حامان جو تھا نا، یہ فرعون کا سب سے قریبی وزیر تھا اور مالدار آدمی بھی تھا، اور اس دور کا آرکیٹیکچر بھی تھا ایک طرح سے حامان جو تھا نا. اور آپ جادوئی تعویذ اگر کبھی دیکھیں نا تو اس کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، شیطان، فرعون، قارون اور حامان، ان کا اسپیشلی آتا ہے. جیسے فرعون نے حامان کو کہا تھا نا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ اے حامان میرے لیے ایک بڑی سی سیڑھی تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے رب کی طرف جا سکوں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ فرعون کا بڑا قریبی اور اس کا انتہائی مقرب قسم کا وزیر تھا اور بڑا سمجھدار تھا. اب فرعون کو اس کے جو نجومی تھے انہوں نے یہ بات بتائی ہوئی تھی کہ تمہاری ریاست کے اندر ایک بچہ آئے گا جو تمہیں بھی ختم کر دے گا، تمہاری ریاست کو بھی ختم کر دے گا. اس ڈر کی وجہ سے فرعون اور حامان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے. یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ موسیٰ کی ماں کی طرف أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ، تو اس کو دودھ پلاتی رہ. فَإِذَا پس جب خفتی تو خوف محسوس کرے علیہ اس پر یا اس کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ پس تو ڈال دے اس کو فی الیمی صندوق میں، ولا تخافی اور تو مت ڈر، ولا تحزنی اور نہ تو غمگین ہو. موسیٰ کی ماں کو اللہ نے کیا وحی کی کہ لوگ بچے قتل ہو رہے ہیں، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو موسیٰ کو دودھ پلاتی رہے. ہاں اگر تیرا ڈر حد سے تجاوز کر جائے تو پریشان ہونے کی اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کرنا اور چھوڑ دینا. ٹھیک ہے جی. پھر آگے اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا انا رادوہ، انا بے شک ہم، رادوہ اس کو لوٹائیں گے، الیکی تیری طرف، وجاعلوہ اور اس کو بنا دیں گے، من المرسلین بھیجے جانے والوں میں سے. نہیں، یم کا مطلب سمندر نہیں، یم کا مطلب صندوق ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْتَقَطَهُ بس آگے اللہ تعالیٰ فرمایا فَالْتَقَطَهُ پھر اٹھا لیا اس کو. اب یہاں پہ تھوڑا سا قصہ محذوف ہے جو ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا اور ان کو سمندر کے سپرد کر دیا، دریا کے سپرد کر دیا. وہ دریا ایسے چلتا چلتا فرعون کے دربار میں سے بھی گزر کے جاتا تھا. وہاں پہ وہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس نے دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے. اب یہ قصہ محذوف ہے، درمیان میں سے نکلا ہوا ہے لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں فَالْتَقَطَهُ پس اس کو اٹھا لیا آل فرعون فرعون کی آل، آل فرعون فرعون کی آل نے، لیکون تاکہ وہ ہو جائے لہم ان کے لیے، عدو دشمن، وحزنا اور غم کا باعث. یعنی اللہ نے پہلے اعلان کر دیا کہ بچوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، اور خود ہی بچے کو اٹھا بھی لیا، خود ہی بچے کو پکڑ بھی لیا تاکہ وہ کیا کر لے، ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے، ان کا دشمن بن جائے. اللہ کہتے ہیں ان فرعون بے شک فرعون، و حامان اور حامان، و جنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو تھے وہ خاطئین خطا کے اوپر. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لشکر خاطئین خطا کے اوپر ہیں اور وہ دونوں خطا کے اوپر ہیں. وقالت اور کہا امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، یعنی لی میرے لیے، والا کا اور تیرے لیے. انہوں نے ریکویسٹ کی، یعنی فرعون کی بیوی آسیہ نے ریکویسٹ کی جی کہ اس کو نہ قتل کرو، میرے پاس بھی بچہ نہیں ہے، تمہارے پاس بھی نہیں ہے،
تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. لا تقتلوہ، لہٰذا تو اس کو قتل مت کر. ٹھیک ہے جی، لا تقتلوہ، لہٰذا تو اس کو قتل مت کر. عسا، قریب ہے، ان ینفعنا، کہ وہ ہم کو فائدہ دے، او یا نتخذہ، ہم اس کو لے لیں یا پکڑ لیں یا بنا لیں، ولدن، اپنا بیٹا. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری باتوں میں ایک چھوٹا سا کوما لگا کے کہہ لیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. کہانیاں سوچ رہے ہیں اپنی طرف سے بیٹھ کے، ذہن بنا رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ لے، اس کو رکھ لیتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن جائے گا اور ہمیں فائدہ بھی دے گا، ہمیں وارث کی بھی ضرورت ہے، ہم اس کو اولاد بھی بنا لیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں تھا کہ کل کو یہی تمہاری ساری کی ساری سلطنت کا بیڑا غرق کر کے اس کو تاہ و تیغ کر کے ختم کر دے گا. اللہ کہتے ہیں وَأَصْبَحَ، اور ہو گیا فؤاد دل موسیٰ، موسیٰ کی ماں کا، فارغا، یعنی بے صبر یا بے قرار. فارغ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسا دل جس کے اندر بے قراری اور پریشانی زیادہ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں ان کادت، قریب تھا، لتبدی، کہ وہ ظاہر کر دیتی، بھی، اس کے بارے میں، لولا، اگر لولا اور ربطنا، اگر ہم نے اس کو تھاما نہ ہوتا. ربط سے نکلا ہوا نا، یعنی وہ جو گرہ لگاتے ہیں، تو ہم نے اگر اس کے دل کو تھاما نہ ہوتا یا اس کو تقویت نہ بخشی ہوتی، علی قلبی ہے اس کے دل کے اوپر ربط لگانا، ہم نے اس کے گرہ نہ لگائی ہوتی، اگر ہم نے ایسی کوئی چیز نہ کی ہوتی. لولا اور ربطنا علی قلبیہا، اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر گرہ نہ لگائی ہوتی، یعنی اس کے دل کو تھاما نہ ہوتا، تو قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کہتے ہیں لتکون، تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین، ایمان لانے میں سے. وقالت، اور اس نے کہا، لاختہ، اپنی بیٹی سے، قصی، تو اس کا پیچھا کر. قصی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کسی کے پیچھے ایسے جانا کہ دوسرے کو نظر نہ آئے، دور سے کسی کو دیکھتے رہنا، اس کو پتہ نہ چلے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو اس کا پیچھا کر. فبصرت، پس دیکھ، بھی، اس کے ساتھ، عن جنوب، ایک طرف سے ہو کے، وہم لا یشعرون، کہ وہ اس بات کا شعور نہ رکھیں، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے کہ تو اس کا پیچھا کر رہی ہے یا اس کو دیکھ رہی ہے. خیر یہی کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن. اب یہاں پہ بھی تھوڑا سا واقعہ محذوف ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں چلے گئے اور اس کی جو ملکہ تھی یا ملکہ نے اس کو پکڑ بھی لیا اور اس کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں وہ دیکھ رہی ہے، وہ بھی دربار کے اندر چلی گئی کیونکہ ایک میلہ ٹھیلا لگ گیا اور اعلان بھی ہو گیا کہ آؤ جی بچے کو دودھ پلانا ہے، اس کے دودھ کے حوالے سے بات کرنی ہے، آؤ انعام ملے گا. ظاہر ہے بادشاہ نے اعلان کیا. اب اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ واقعہ نکلا ہوا ہے یہاں سے. اللہ فرماتے ہیں وحرمنا، اور ہم نے حرام کر دیا، علیہ، اس پر، المراضع، دودھ پینا، یعنی مراضع مطلب دودھ پلانے والیوں کو، مراضع دودھ پلانے والیوں کو، یا دائیوں کو آپ کہہ لیں. دائیاں جتنی بھی تھیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ لگاتے اور سائڈ پہ کر دیتے. موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ میٹھا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی بچہ اٹیچ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کہتے ہیں وحرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہ، اس پر، المراضع، دودھ پلانے والیوں کو، من قبل، اس سے پہلے. فقالت، تو بہن نے کہا، هل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت، اے گھر والو، یکفلونہ، ٹھیک ہے جی، جو اس کی کفالت کرے گا، لکم، تمہارے لیے، وہم، اور وہ ہوگا، لہو، اس کے لیے، ناصحون، نصیحت کرنے کے لیے، یعنی اس کی اصلاح کرنے کے لیے. شارٹلی کہ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسی خاتون ہے جس کو میں جانتی ہوں اور وہ اس کی نشو و نما کے لیے تمہیں فائدہ دے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب یہاں پہ درمیان میں پھر وہ واقعہ محذوف ہے کہ وہ گئیں اور اپنی ماں کو بلا کے لے کے آئیں. ماں نے بیٹے کو پکڑا، سینے کے ساتھ لگایا، بیٹے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات فرمائی، فرددناہ، پس ہم نے لوٹا دیا اس کو، الی امیہ، اس کی ماں کی طرف، کئی، تاکہ تقرّ، ٹھنڈک ہو جائے، عینھا، اس کی آنکھوں کی. اور اللہ نے فرمایا ولا تحزن، تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ، کہ اللہ کا وعدہ، حق، وہ سچا ہے، ولکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی ہے کہ بچوں کو ذبح کرواتے ہوئے بستی کے درمیان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے
موسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، جو ذبح کروا رہا ہے اس کے گھر میں موسیٰ کو پلوا سکتا ہے، تو آپ کے مسائل کیا اس سے بڑے ہیں؟ اور ماں سے بچے کو جدا کر کے دوبارہ ماں کی طرف نہ صرف لوٹا سکتا ہے بلکہ ماں باقاعدہ رینٹ وصول کر رہی ہے اپنے بچے کو پالنے کا، اس کی عزت و تکریم ہو رہی ہے، اس کو مال سے نوازا جا رہا ہے، اور اللہ نے اس کا بیٹا بھی واپس کر دیا۔ ولا تحزن، تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کے اکثر وہ نہیں جانتے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا اختصار کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔